بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بڑا اہم مسئلہ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ شوہر کا نام لگانا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ کچھ لوگ اس کو ناجائز بولتے ہیں، کچھ لوگ جائز بولتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ، اور خاص طور سے کسی عورت کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ کوئی نام جوڑا جاتا ہے، چاہے باپ کا نام جوڑا جائے، چاہے شوہر کا نام جوڑا جائے، تو اس کا مقصد اس عورت کی شناخت اور پہچان ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس عورت کی، اس خاتون کی آئیڈینٹی ہمارے سامنے آ جائے، معلوم ہو جائے کہ وہ کس کی بیٹی ہے، معلوم ہو جائے کہ وہ کس کی بیوی ہے۔ اور یہ جو شناخت ہے، یہ جو پہچان ہے، یہ جو آئیڈینٹی ہے، یہ باپ کے نام کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، شوہر کے نام کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں طریقے جائز اور درست ہیں۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک ہی صورت میں اللہ رب العزت نے ان دونوں طریقوں کا استعمال فرمایا۔ خاتون کی نسبت والد کی طرف بھی فرمائی اور نسبت شوہر کی طرف بھی فرمائی۔ قرآن کریم میں سورہ تحریم کی آیت ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت ان کے والد حضرت عمران کی طرف کی گئی، اور اسی صورت میں ہے ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ان کی بیوی کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ان کی بیوی کی۔ ایک ہی صورت میں اللہ رب العزت نے والد کی طرف بھی نسبت فرمائی اور شوہروں کی طرف بھی نسبت فرمائی۔ حدیث پاک میں ایک روایت ہے بخاری شریف کی کہ ایک خاتون آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ میرا نام بتانا نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ وہ آنے والی خاتون کون ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا زینب ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کون سی زینب؟ ایُّ الزیانین؟ فرمایا امرأۃ ابن مسعود، کہ وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ۔ تو حضرت زینب کی نسبت ان کے شوہر کی طرف کی گئی۔ تو جو نسبت ہے وہ چاہے والد کی طرف کی جائے، چاہے شوہر کی طرف کی جائے، مقصد اس کا شناخت اور پہچان۔ اس لیے اگر والد کی طرف کی جاتی ہے نسبت تو بھی درست ہے، شوہر کی طرف کی جاتی ہے تو بھی درست ہے۔ یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اگر شوہر کی طرف نسبت کر دی جائے تو گناہ ہوگا اور شریعت میں اس کے اوپر کوئی پابندی ہے یا شادی پر کوئی اثر پڑے گا۔ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کہیں کسی عورت کی شناخت اور پہچان والد کی طرف نسبت کرنے سے ہوتی ہے تو والد کی طرف کرنا جائز ہے، اور کہیں اگر شوہر کا نام، ہسبینڈ کا نام ساتھ میں ایڈ کیا جاتا ہے تو پھر یہ بھی درست ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ لوگوں کو جو اشکال ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض روایتوں میں غلط باپ کی طرف منسوب کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جس کی اولاد ہے، اولاد کی نسبت اور باپ ہی کی طرف ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اولاد کی نسبت باپ کے علاوہ کہیں اور ہو جاتی ہے، کسی اور کو اس انسان کا باپ قرار دیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ان روایتوں کی وجہ سے، ان احادیث کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون کی نسبت صرف والد کی طرف ہونی چاہیے، شوہر کی طرف نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اس روایت کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ باپ غلط بتانا یہ ناجائز ہے، اولاد کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا، کسی اور کو باپ مان لینا، یہ غلط ہے۔ اگر صرف شناخت اور پہچان کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے اگر نام جوڑا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کو باپ قرار دیا جا رہا ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس خاتون کی نسبت اس کے حقیقی باپ کے علاوہ شوہر کی طرف کر کے شوہر کو اس کا باپ مان کے اس خاتون کو اس کی اولاد تسلیم کیا جا رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ صرف شناخت کے لیے، پہچان کے لیے نام استعمال کیا جاتا ہے، تو باپ کا نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، والد کا، فادر کا نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، شوہر اور ہسبینڈ کا نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس سلسلے میں نہیں۔